السلام علیکم۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک اور واقعے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جس میں بڑی نصیحتیں ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں میں سے ایک بچے نے حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ، ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کو کچھ نصیحتیں کی ہیں۔ اس کا ایک واقعہ ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ تھوڑا سا طویل ہے لیکن کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی سنا دوں۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بصرہ کی ایک سڑک پر جا رہے تھے۔ راستے میں چند لڑکے اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے تھے اور ایک لڑکا ان کے قریب کھڑا ہوا رو رہا تھا۔ تو حضرت بہلول فرماتے ہیں کہ میرا یہ خیال ہوا کہ اس لڑکے کے پاس شاید بادام اور اخروٹ نہیں ہے، اس کی وجہ سے رو رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا، بیٹا میں تجھے اخروٹ اور بادام خرید کر دیتا ہوں، تو بھی کھیل لے۔ اس نے میری طرف نگاہ اٹھائی اور نگاہ اٹھا کر کہا، ارے بے وقوف، کیا ہم کھیل کود کے واسطے پیدا ہوئے ہیں؟ میں نے پوچھا، کس کام کے واسطے پیدا ہوئے ہیں پھر؟ کہنے لگا، علم حاصل کرنے کے واسطے اور عبادت کرنے کے واسطے پیدا ہوئے ہیں۔ میں نے کہا، اللہ جل شانہ تیری عمر میں برکت دے، تو نے یہ باتیں کہاں سے سیکھی؟ تو کہنے لگا، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، افحسبتم انما خلقناکم، سورہ مومنون کی آیت ہے، اس نے پڑھ کے سنائی اور اس کا ترجمہ ہے، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تمہیں ہم نے یوں ہی پیدا کر دیا ہے اور یہ کہ تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ میں نے کہا، بیٹا تو بڑی حکمت کی باتیں کرتا ہے، تو بڑا حکیم معلوم ہوتا ہے، تو مجھے کچھ نصیحت کر۔ اس نے پھر یہ 4 شعر پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا ہر وقت چل چلاؤ میں ہے، آج یہ گیا کل وہ گیا، ہر وقت چلنے کے لیے دامن اٹھائے قدم اور پنڈلی پر دوڑنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ بس نہ تو دنیا کسی زندہ کے لیے باقی رہتی ہے، کوئی زندہ دنیا کے لیے باقی رہتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ موت اور حوادث 2 گھوڑے ہیں جو تیزی سے آدمی کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ بس وہ بے وقوف دنیا کے ساتھ دھوکے میں پڑا ہوا ہے، ذرا غور کر اور دنیا سے اپنے لیے کوئی آخرت میں کام آنے والی اعتماد کی چیز لے لے۔ یہ شعر پڑھ کر اس لڑکے نے آسمان کی طرف منہ کیا اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہو گئی، اور پھر اس نے یہ شعر پڑھے، یا من الیہ، یہ میں آپ کو ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ اے وہ پاک ذات کہ اسی کی طرف عاجزی کی جاتی ہے اور اسی پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ اے وہ پاک ذات جس سے کوئی شخص امید باندھ لے تو وہ نامراد نہیں ہو سکتا، اس کی امید ضرور پوری ہوتی ہے۔ یہ شعر پڑھ کر وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور آستین سے اس کے منہ پر جو مٹی وغیرہ لگ گئی تھی وہ پوچھنے لگا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو میں نے اس سے کہا، بیٹا ابھی سے تمہیں اتنا خوف کیوں ہو گیا؟ ابھی تو تم بہت چھوٹے بچے ہو، ابھی تمہارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ بھی نہیں لکھا جائے گا۔ کہنے لگا، بہلول ہٹ جاؤ، میں نے اپنی والدہ کو ہمیشہ دیکھا ہے کہ جب وہ آگ جلانا شروع کرتی ہیں تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہی چولہے میں رکھتی ہیں، اس کے بعد بڑی لکڑیاں رکھتی ہیں۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں جہنم کی آگ میں چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کی جگہ میں ہی نہ رکھ دیا جاؤں۔ میں نے کہا، صاحبزادے تم تو بڑے حکیم معلوم ہوتے ہو، مجھے کوئی مختصر نصیحت کرو۔ اس پر اس نے 14 شعر پڑھے جن کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میں غفلت میں پڑھا رہا اور موت کو ہانکنے والا میرے پیچھے پیچھے موت کو ہانک کر آتا رہا۔ اگر میں آج نہ گیا تو کل تو ضرور ہی چلا جاؤں گا۔ میں نے اپنے بدن کو اچھے اچھے اور نرم لباس سے آراستہ کیا، حالانکہ میرے بدن کے لیے قبر میں جا کر گلنے اور سڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ وہ منظر گویا اس وقت میرے سامنے ہے جب کہ میں قبر میں بوسیدہ پڑا ہوں گا، میرے اوپر مٹی کا ڈھیر ہوگا اور نیچے قبر کا گھڑا ہوگا، اور میرا یہ حسن و جمال سارا کا سارا جاتا رہے گا اور بالکل مٹ جائے گا، حتیٰ کہ میری ہڈیوں پر نہ گوشت رہے گا نہ کھال رہے گی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اور آرزوئیں ہیں کہ پوری ہی نہیں ہو چکتی، اور بڑا طویل سفر سامنے درپیش ہے اور توشہ ذرا بھی ساتھ نہیں ہے، اور میں نے کھلم کھلا گناہوں کے ساتھ اپنے نگہبان اور اپنے محافظ کا مقابلہ کیا اور بڑی بری حرکتیں کی ہیں جو اب واپس بھی نہیں ہو سکتی، اور میں نے لوگوں سے چھپانے کے لیے پردے ڈالے تاکہ میرا عیب کسی پر ظاہر نہ ہو، لیکن میرے جتنے مخفی گناہ ہیں وہ کل کو اس مالک کے سامنے ظاہر ہوں گے، اس کی پیشی میں پیش ہوں گے۔ اس میں شک نہیں کہ مجھے اس کا خوف ضرور تھا، لیکن میں اس کے حلم پر بھروسہ کرتا رہا جس کی وجہ سے مجھے جرأت ہوتی رہی، اور اس پر اعتماد کرتا رہا کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے اور اس کے سوا کون معافی دے سکتا ہے۔ بے شک تمام تعریفیں اسی پاک ذات کے لیے ہیں۔
اگر موت کے اور مرنے کے بعد گلنے اور سڑنے کے سوا کوئی دوسری آفت نہ بھی ہوتی اور میرے رب کی طرف سے جنت کا وعدہ اور دوزخ کی دھمکی نہ بھی ہوتی، تب بھی مرنے اور سڑنے ہی میں اس بات پر کافی تنبیہ موجود تھی کہ لاہ و لعب سے اعتراض کیا جاتا، لیکن کیا کریں کہ ہماری عقل زائل ہو گئی، کسی بات سے عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ بس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ کاش گناہوں کا بخشنے والا میری مغفرت کر دے۔ جب کسی غلام سے کوئی لغزش ہو جاتی ہے تو آقا ہی اس کو معاف کیا کرتا ہے۔ بے شک میں بدترین بندہ ہوں جس نے اپنے مولا کے عہد میں خیانت کی، اور نالائق غلام ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی قول و قرار معتبر نہیں ہوتا۔ میرے آقا، جب تیری آگ میرے بدن کو جلائے گی تو میرا کیا حال بنے گا، جبکہ سخت سے سخت پتھر بھی اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میں موت کے وقت بھی تنہا رہ جاؤں گا، قبر میں بھی اکیلا ہی جاؤں گا، قبر سے اکیلا ہی اٹھوں گا، کسی جگہ بھی کوئی میرا معین و مددگار نہیں ہوگا۔ بس ہے وہ پاک ذات جو خود اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، ایسے شخص پر رحم کر جو بالکل تنہا رہ گیا۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے یہ اشعار سن کر مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ میں غش کھا کر گر گیا۔ بڑی دیر میں جب مجھے ہوش آیا تو وہ لڑکا جا چکا تھا۔ میں نے آس پاس کے جو وہ بچے تھے ان سے پوچھا کہ یہ بچہ کون تھا؟ وہ کہنے لگے تم اس بچے کو نہیں جانتے، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں میں سے ہے۔ تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے خود بھی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ پھل کس درخت کا ہے، واقعی یہ پھل اسی درخت کا ہو سکتا ہے۔ حق تعالی شانہ ہمیں اس خاندان کی برکتوں سے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ نصیحت تھی زبردست قسم کی، صرف بہلول رحمۃ اللہ علیہ کے لیے نہیں بلکہ میرے اور آپ کے لیے بھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں میں سے جو یہ بچہ تھا اس نے میرے اور آپ کے لیے بھی بڑی زبردست نصیحت کر دی۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کر لیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔